بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتے کی مجلس میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات سنائے جاتے ہیں۔ فرمایا یہاں تو صرف ایک چیز سکھائی جاتی ہے اور وہ ہے انسانیت۔ فرمایا کہ ہمارے ہاں حضرت کی خانقاہ میں ایک چیز سکھائی جاتی ہے، وہ ہے انسانیت۔ کوئی بزرگی کو ضروری سمجھ رہا ہے، میں انسانیت اور آدمیت کو ضروری سمجھتا ہوں۔ آدمی بننا ہو، انسان بننا ہو تو یہاں آئیے۔ دیکھو وضو نماز کے مقابلے میں کم درجہ رکھتی ہے، وضو کا نماز کے مقابلے میں درجہ کم ہے، مگر بغیر وضو نماز نہیں ہوتی۔ تو میں وضو کرتا ہوں۔ ہر جگہ کا مطلوب جدا ہے، یہاں کا مطلوب فنا ہونا ہے اور اسی کی تعلیم ہے۔ انسان بننا فرض ہے، بزرگ بننا فرض نہیں، اس لیے کہ انسان نہ بننے سے دوسروں کو تکلیف ہوگی، بزرگ نہ بننے سے اپنی ہی کو تکلیف ہوگی، دوزخ میں جائے گا۔ انسان ہوگا تو اس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہوگی، اس لیے میں انسان بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین بزرگان دین کا ہر ایک کا ذوق الگ ہوتا ہے۔ حضرت کی خانقاہ میں جب کوئی آتا تھا تو حضرت ایسی غلطیوں کی اصلاح ضرور کرتے تھے جس سے کسی دوسروں کی تکلیف ہو۔ اس کا بہت زیادہ خیال ہوا کرتا تھا کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اپنے معاملات میں، کردار میں ایسے رہو کہ تم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ عموماً بزرگی والے کام جیسے نوافل ہیں، ذکر اذکار ہیں، تلاوت ہیں، ان کاموں کا کرنے کو انسان آسان سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میں وظیفہ کر لوں، مجھے کوئی عمل بتا دیں، مجھے کوئی عبادت بتا دیں، اس میں انسان یہ کام کر لیتا ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو اور ہم عبادت گزار بھی ہوں، چاہے وہ تکلیف ہمارے گھر والوں کو پہنچے، ہمارے متعلقین کو پہنچے، ہمارے دوست احباب کو پہنچے، کسی کو بھی تکلیف پہنچتی ہو تو یہ زیادہ خطرے کی چیز ہے۔ یعنی سارے نوافل اور عبادات کا ثواب جو ہم نے جمع کیا تھا، کسی انسان کو اپنی ذات سے تکلیف دینے سے وہ سارا ثواب ضائع کر دیا۔ کہنے کو ہم بہت ساری تسبیحات اور نوافل اور عبادات کر رہے ہیں، لیکن معاملات اتنے خراب ہیں کہ لوگ ہم سے اور متنفر ہو رہے ہیں کہ بہت لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، لیکن اتنے پیسے ہمارے کھائے ہوئے ہیں، ہمارے پیسے نہیں دیتے، یا دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، کسی کا مال کھانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو ہماری عبادتیں، ہماری تسبیحات اور نوافل وہ اپنی جگہ اچھی چیز ہیں، لیکن یہ جو ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہیں، اس سے ہماری عبادتوں کا ثواب ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت کے ہاں، بزرگوں کے ہاں اس بات کی بڑی تاکید ہوتی ہے کہ وہ ایسا کام نہیں کرو جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، ایسا نہ کرو۔ پھر آگے حضرت نے فرمایا کہ ہر جگہ کا مطلوب جدا ہے، یہاں کا مطلوب فنا ہونا ہے، اپنے آپ کو فنا کر دینا، اپنے کو کچھ نہ سمجھنا۔
اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، یہ بزرگوں کے ہاں اس کی بڑی تعلیم ہوتی ہے کہ اگر اپنے اندر بڑائی ہو، تکبر ہو، کبر ہو، میں کچھ ہوں، میں کسی آگے کیوں جھکوں، میں کسی سے معافی کیوں مانگوں، میں اس سے کیوں بات کروں، تو یہ تو اکڑ ہے۔ اور اللہ والوں کے ہاں اس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے کہ اپنے عاجزی، فنا پیدا کرو۔ تو یہاں حضرت نے اپنے اس ملفوظ میں یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ کسی کو ہماری ذات سے تکلیف نہ ہو۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہاں تو بس اپنی نیند سو، اپنی بھوک کھاؤ، چین کی زندگی بسر کرو، حدود کے اندر رہو۔ اس کا مجھے خیال نہیں کہ کون جماعت میں شریک ہوا کون نہیں، لیکن ایسا فعل نہ کیا جائے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، لیکن ایسا کام نہ کیا جائے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے اپنے معاملات میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت مبارکہ میں ہم دیکھیں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پوچھا کرتے تھے، بھائی میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو بدلہ لے لوں، میری ذات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو بدلہ لے لوں، دنیا میں ہی معافی تلافی کر لو، اگر میں نے کسی کو کوئی تکلیف دی ہے تو مجھ سے ابھی بدلہ لے لو۔ ایک صحابی کا مشہور واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہی ارشاد فرمایا تو وہ کہنے لگے، آپ سے مجھے ایک دفعہ تکلیف پہنچی تھی، آپ نے چھڑی ماری تھی مجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو بدلہ لے لو۔ تو وہ کہنے لگے کہ جس وقت آپ نے چھڑی مجھے ماری تھی اس وقت میرے جسم پہ تو چادر بھی نہیں تھی، اور آپ کے جسم پر تو چادر ہے، چادر ہٹائیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً چادر ہٹا دی کہ چلو جس طرح تم چاہو دنیا میں بدلہ لے لو، تمہیں اگر مجھ سے تکلیف پہنچی ہے۔ تو جیسے آپ نے اپنی چادر مبارک ہٹائی تو وہ صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدن پر چمٹ گئے اور آپ کی مہر نبوت کو بوسہ دینے لگے، اور فرمانے لگے میرے دل میں ایک تمنا تھی کہ میں مہر نبوت کو بوسہ دوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، یعنی گوشت کا تھوڑا سا حصہ ابھرا ہوا تھا اور بڑا خوبصورت سا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کہلاتی تھی، اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر صحابہ کو نہیں دکھایا کرتے تھے، لیکن معلوم سب کو تھا۔ تو یہ صحابی ان کے دل میں ایک تمنا تھی کہ میں مہر نبوت کو بوسہ دوں۔ تو انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کا بوسہ لیا، فرمایا کہ اللہ کے رسول میں کہاں آپ سے بدلہ لوں گا، یا آپ کو مجھ سے کہاں، یا مجھے آپ سے کہاں تکلیف پہنچے گی، آپ تو بہت پیارے اخلاق کے، عادات کے حامل ہیں، آپ نے تو ہمیشہ اپنی ذات سے سب کو فائدہ پہنچایا، نفع پہنچایا، تکلیف تو نہیں دی، بس میرے دل میں ایک خواہش تھی، اس خواہش کی تکمیل کے لیے میں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ تو اس حدیث سے صرف اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی تو دنیا میں ہی بدلہ لے لو، یعنی اپنے آپ کو کتنا مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام، کیا مرتبہ، اور صحابہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر محبت، عظمت، احترام، عقیدت، لیکن اس سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بدلہ لینے کے لیے پیش کر رہے ہیں کہ میں مجھ سے بدلہ لے لوں دنیا میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اس کا بڑا خیال تھا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہ بھی مشہور روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز تہجد کے لیے بیدار ہوا کرتے تھے تو تہجد کی نماز فرض تو نہیں ہے، اس لیے اب تہجد کی نماز کے لیے ایسے اٹھنا کہ سارے گھر والوں کو زبردستی اٹھانا، ان کی نیندیں خراب کرنا، یہ تو مناسب بھی نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے۔ ہاں فجر کی نماز ہو تو اس میں طریقے سے اٹھایا جاتا ہے، لیکن تہجد کی نماز کے لیے خواہ مخواہ سارے گھر کی لائٹ جلا دینا، شور کرنا، چلانا، جس سے سب کو تکلیف ہو، تو یہ تو تہجد کا ثواب ہی چلا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے تو اتنے آرام سے اٹھا کرتے تھے
کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا، آرام سے اٹھنا، ہلکی ہلکی قدم سے جانا اور آہستہ آہستہ آواز سے نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، کہ مجھے تکلیف نہ ہو، میری نیند خراب نہ ہو۔ تو یہ تو ہماری شریعت ہے، ہمارا دین ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس کو آج ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں کہ ہم اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، موذی بنے ہوئے ہوتے ہیں، موذی۔ دنیا میں انسان جو زندگی گزارتا ہے، دو طرح کی زندگی گزارتا ہے، یا تو وہ نافع بنتا ہے یعنی دوسروں کو فائدے پہنچانے والا، یا وہ موذی بنتا ہے، دوسروں کو تکلیف دے رہا ہوگا۔ ہونا یہ چاہیے کہ یا تو نافع بنو، اگر نفع نہیں پہنچا سکتے کسی کو تو موذی بھی نہ بنو، تکلیف بھی نہ دو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، نفع پہنچے، ہم کسی کے کام آ جائیں۔ لیکن اگر ہم بالفرض کسی کے کام نہیں آ سکتے تو صحیح ہے، نہیں آئے، لیکن کسی کو تکلیف بھی نہ دیں، اپنی ذات سے کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے تو تکلیف بھی نہ دیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں فرماتے تھے جن سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو، جو دوسروں کے لیے موذی بنے ہوئے ہو، تکلیف کا باعث بنے۔ ہمیں اپنے بزرگوں کی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اکابرین بزرگان دین کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا اور طبیعت ان کی بہت خراب تھی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ زندگی اور موت کی کشمکش ہے۔ تو فرمانے لگے بھائی دیکھو، اگر میرے رمضان میں انتقال ہوا تو روزے میں لوگ آئیں گے، گرمی کی شدت ہوگی، لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں نا کہ رمضان میں انتقال ہو، روزے میں انتقال ہو، رمضان کی راتیں ہوں، دن ہوں۔ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے عبادت کہ مبارک مہینہ ہے، مبارک رات ہے، مبارک دن ہے، رمضان ہے، آخری عشرہ ہے، تو ہم خوش ہوتے ہیں، جبکہ یہ مقصود نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کا انتقال رمضان میں ہو رہا ہے تو وہ گنہگار ہے، تو اس کو اپنے گناہوں کا جواب دینا ہے۔ رمضان میں انتقال ہونے سے تھوڑی بچ جائے گا وہ۔ اگر کسی کا انتقال شب قدر کی رات میں ہو رہا ہے تو قرآن و احادیث کے مجموعے سے تو یہ معلوم نہیں چلتا کہ شب قدر میں انتقال ہونے سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جواب تو دینا اللہ کے آگے، اللہ کے پاس جا کر جواب دینا ہے، جو کیا ہے اس کی جواب دہی ہے۔ تو ہم لوگ عبادت کا پہلو دیکھتے ہیں کہ عبادت ہے، رمضان ہے، مبارک مہینہ ہے، اور اللہ والے کیا دیکھ رہے ہیں کہ بھئی میرے جنازہ ہوگا تو لوگ خواہش کریں گے جنازے میں آنے کی، روزے میں آئیں گے۔ تو فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میرا جنازہ رمضان میں نہ ہو، میرا انتقال رمضان میں نہ ہو، تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، رمضان کے بعد ہو تاکہ لوگ آسانی سے جو آنا چاہے وہ آ سکے۔ یعنی اللہ والوں کی سوچ اور نظر اتنی دور ہوتی ہے، اتنی دور ہوتی ہے۔ تو یہ جو تعلیم ہے بزرگوں کی خانقاہوں میں جو تربیت دی جاتی ہے کہ ایسے بنو کہ کسی کو ہم سے تکلیف نہ ہو، یہ تعلیم اور یہ تربیت کسی بزرگ کی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے دین، ہماری شریعت، ہمارا مذہب ہے۔ ہم جتنے اچھے ہوں گے اخلاق اور عادات کے لحاظ سے، لوگ ہم سے، اسلام سے اتنے ہی متاثر ہوں گے، اور ہم جتنے برے ہوں گے عادات اور اخلاق اور معاملات کے لحاظ سے، تو لوگ ہماری نمازوں سے متاثر نہیں ہوں گے، لوگ ہمارے معاملات سے متاثر ہوں گے کہ یہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، لیکن اس کا برتاؤ دیکھو کیسے ہے، اس کی معاشرت دیکھو کتنی خراب ہے، گالیاں مکتا رہتا ہے بیٹھا ہوا، لوگوں کو تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے، شور کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے۔ تو ہمارے اس عمل سے، اس کردار سے شریعت پر نکتہ اٹھ رہا ہے، آواز اٹھ رہی ہے۔ تو مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ اس کا ہر قدم، ہر عمل، ہر برتاؤ سے تعارف ہو کہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے،
مذہب اسلام اتنا اچھا ہے، دیکھو مسلمان کتنے اچھے ہوتے ہیں، یہ اپنا حق نہیں مانگتے بلکہ لوگوں کو دیتے ہیں، یہ معاف کرتے ہیں، یہ درگزر کرتے ہیں، یہ لڑتے نہیں ہیں۔ ایسا ہونا چاہیے، مسلمان کی خوبی یہ ہونی چاہیے۔ حضرت کا یہ بعض یہ ملفوظ میں یہی حضرت فرما رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاں تو بزرگی نہیں سکھائی جاتی، انسانیت اور آدمیت سکھائی جاتی ہے۔ جو شریعت کا نچوڑ ہے کہ ایسی زندگی گزارو کہ تمہارے کسی برتاؤ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگلا حضرت کا ملفوظ ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن گھر جا رہا تھا، حضرت فرماتے ہیں میں ایک دن گھر جا رہا تھا، راستے میں چلتے ہوئے پیدل چلتے ہوئے جا رہے تھے گھر، ایک دم چلتے ہوئے خیال آیا کہ اس وقت تو ہم زمین کے اوپر چل رہے ہیں، ایک دن ہوگا کہ ہم اس کے اندر ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ اس خیال کے آتے ہی حالت بدل گئی اور کئی دن اس کا غلبہ رہا، اور پھر آیات قرآنیہ میں بھی اس کی تعلیم نظر آئی، اور فرمایا کہ میری عادت ہے کہ جو مضمون مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے دل چاہتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بھی بتاؤں، کیونکہ فرما رہے ہیں کہ مشہور مثال ہے کہ حلوہ اکیلے نہ کھاؤ۔ میں نے اپنے دوستوں کو بھی یہ مراقبہ تعلیم کیا، بہت ہی نفع ہوا، اس لیے میں ہدایت کرتا ہوں کہ چلتے پھرتے اس کے مراقبہ رکھو۔ یہ مراقبہ بہت آسان ہے، اس میں کچھ وقت بھی نہیں، حق تعالیٰ نے ہم کو نزدیک کی چیزوں میں غور کرنے کی تعلیم فرمائی ہے۔ اچھی بات ہے، بزرگوں کی اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ ہم لوگ بھی چلا کرتے ہیں زمین کے اوپر، ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ایک دن زمین کے نیچے ہوں گے، اور جبکہ یہ یقینی بات ہے۔ اگر چند دوست زمین پر گاڑی میں جا رہے ہوں، چل رہے ہوں، اور خوب سیر و تفریح اور خوب مزے مذاق ہو رہے ہوں، ہنسی مذاق ہو رہا ہو، اور اچانک سے ایک دوست یہ کہتے کہ آج جو ہم زمین پر چل رہے ہیں کبھی ہم اس زمین کے نیچے ہوں گے، سب کا موڈ آف ہو جائے گا اور سب غصے میں آ جائیں گے، لڑنے پہ آ جائیں گے کہ بات کرنے کی ہے، یہ کوئی بات کرنے کی ہے۔ جبکہ یہ حقیقت ہے، ایک حقیقت ہے، ایک ایسا یقینی تصور ہے جو ہر ایک کے ساتھ پیش آنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ زمین کے نیچے تو سب نے جانا ہے۔ آج زمین کے اوپر ہمارے قدم ہیں، کل کو سب زمین کے نیچے جائیں گے۔ زندگی دنیا ہر 40 سال میں 60 سال میں تبدیل ہوتی ہے، دیکھیے نا، آج جو نوجوان ہیں کل کو یہ بوڑھے ہوں گے، اور اب جو بوڑھوں کی جگہیں ہیں کل کے نوجوان یہ جگہیں سنبھالیں گے۔ تو ہر 40-50 سال میں دنیا کا نظام بدلتا ہے۔ کل تک جو اس گھر میں رہتے تھے اب وہ چلے گئے، اب دوسرے آ گئے، ان کے بچے آ گئے، بچے رہتے تھے، بچے بڑے ہو کر چلے گئے، اب پوتے آ گئے، تو ایک نظام چل رہا ہے۔ سنتے بھائی ہمارے دادا کا بنایا ہوا گھر ہے، تو دادا کدھر ہیں؟ وہ تو چلے گئے، اور ابو بوڑھے ہو گئے ہیں، ضعیف ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ یہ ایک مراقبہ ہے، اور اس مراقبے کو حضرت فرما رہے ہیں کہ اس سوچ سے کئی دن میری حالت بدلی رہی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کئی دن میری طبیعت پر اس کا غلبہ رہا، احساس رہا، خیال رہا کہ عجیب ہے کہ آج ہم زمین پہ چل رہے ہیں، کل کو اس زمین کے نیچے ہوں گے۔ یہ تصور یقینی ہے، لیکن لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا، ہم لوگوں کو نہیں برداشت نہیں ہوتا۔ نہیں، موت کی باتیں کیوں کرتے؟ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں کری موت کی، یعنی سب سے آباد ہونے والی جو ایک یقینی جگہ ہے وہ قبرستان ہے، جس کی آبادی یقینی ہے، جو ہر وقت آباد ہو رہی ہے۔ اس کا پلاٹ چھوٹا سا ہوتا ہے، چھوٹی سی جگہ پہ آ کر انسان کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ ایک آباد ہونے والی یقینی سوسائٹی ہے قبرستان کی سوسائٹی، لیکن اس کے قریب سے بھی گزرتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں، جانا سب نے وہیں ہے۔ زندگی ہے 60 سال، اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ دعا تو اللہ تعالیٰ سے زندگی مانگنی چاہیے، برکت والی، عافیت والی، صحت والی، سلامتی والی زندگی کی دعا کرنی چاہیے، اور وہ زندگی جس زندگی کی ہر سانس ہر گھڑی اللہ کے دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق گزر جائے، تو یہ خوش نصیبی کی زندگی ہے۔
یہ زندگی جتنی لمبی ہو اس سے آخرت بن رہی ہے، اس سے آخرت بن رہی ہے۔ دنیا کی زندگی اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی پر گزر رہی ہے، نیک کاموں میں گزر رہی ہے، تو یہ زندگی جتنی لمبی ہوگی اس سے ہماری آخرت اچھی ہو رہی ہے۔ تو ایسی زندگی مانگنا برا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی دے، برکت والی، عافیت والی، لمبی عمر، جس زندگی کی ہر سانس ہر گھڑی آپ کی مرضی پر گزر رہی ہے، آپ کی ناراضگی میں نہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابی کا ذکر آیا ہے، خواب بتایا ایک صحابی نے، غالباً تفصیلی روایت ہے میرے ذہن میں، جو مختصر سے خاکہ میں بیان کرتا ہوں کہ ایک صحابی کا انتقال 1 سال پہلے ہوا، ایک کا بعد میں ہوا۔ تو جو 1 سال بعد جن کا انتقال ہوا وہ مقام اور مرتبہ میں آگے نکل گئے ان سے جن کا 1 سال پہلے بلکہ میدان جہاد میں شہید ہوئے تھے وہ۔ تو صحابہ ایک صحابی جنہوں نے خواب میں دیکھا، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ تو شہید ہوئے تھے، ان کا مقام اور مرتبہ وہ نہیں جو 1 سال بعد انتقال ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو 1 سال بعد جس کا انتقال ہوا اس کی 1 سال کی نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، نیک کام ہے، وہ سارے نیک کام بھی تو شمار کرو۔ وہ 1 سال پہلے جس کا انتقال ہوا اس کو تھوڑی وہ نیک کاموں کا موقع ملا۔ تو اس سے معلوم چلا کہ زندگی 1 سال زیادہ تو آخرت میں فائدہ۔ تو جو زندگی اللہ کی مرضی پر گزر رہی ہو، نیک کاموں پر، نمازوں میں، عبادتوں میں، خیر کے کاموں میں، تو ایسی زندگی تو مقبول ہے۔ ایسی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ سے برکت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرما۔ لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جو زندگی غفلت میں، گناہوں میں، اللہ کی نافرمانی میں، تو یہ زندگی کا تو ہر لمحہ ہمیں برباد کر رہا ہے، مزید برباد کر رہا ہے۔ یعنی جو ہی ہماری زندگی اس طرح کی غفلت میں گزرے گی ہماری جہنم بڑی ہو رہی ہے، جہنم میں ہم مزید جانے والے کام کر رہے ہیں۔ تو موت کا آنا یقینی ہے، دنیا کی زندگی کا تصور بھی یقینی ہے، دنیا کی زندگی کی برکت بھی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے قبولیت والی زندگی مانگنی چاہیے، اور آخرت کی فکر رکھنی چاہیے کہ میں دنیا کی زندگی اتنی مانگ رہا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ کام کر کے اپنی آخرت اچھی کر لوں، اور پھر اسی کے مطابق آخرت کی تیاری اور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذکر کر لیتے ہیں۔ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر